لیے اپنی زکات صدقات سے تعاون فرمائیں۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي، ہم پھیر دیں گے اپنی نشانی سے الذین ان لوگوں کو یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو بغیر حق کے زمین کے اندر تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھتے ہیں ہر نشانی کو، لا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ دیکھتے ہیں ہدایت، رہنمائی اور سیدھے راستے کو، وَلَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وہ اس راستے کو بھی نہیں لیتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ برے راستے کو دیکھتے ہیں تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، اسے لے لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ جو انہوں نے کیا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان سے غافل ہیں۔ فرمایا کہ بلدینہ، اور وہ لوگ کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہمارے نشانیوں کو، ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اور آخرت کی ملاقات کو ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، سوائے اس کے کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آپ نے سماعت فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ فرعون جو تھا وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، یہ ایک بہت بڑا ظالمانہ کلمہ ہے کہ اپنے آپ کو کوئی بندہ رب کہے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں رب ہوں، اور جو اس وقت کے لوگ تھے ان کو اپنے نیچے دیا ہوا تھا اور ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم اور ستم کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ایک شریعت، ایک ہدایت، ایک رہنمائی دے کر۔ جب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے دعوت دی، فرعون نے عناد، بدبختی اور ہٹ درمی دکھائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرعون سے، جو اس کی قوم جن کے اوپر وہ ظلم کیا کرتا تھا، ان کو بچایا۔ اب اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک کتاب دی، ایک دعوت دی، کہا کہ یہ دعوت خود بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو بھی کہو کہ اس دعوت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، کیونکہ تمہاری بقا یہی ہے۔ قوم میں سے اکثر لوگوں نے پھر اس کی نافرمانی کی تو اس کے متعلق اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ ان کے پاس ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کیا۔ تکبر جو ہے یہ صرف اور صرف ایک ذات کو لائق ہے اور کسی کو لائق نہیں۔ تکبر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے لائق نہیں کہ وہ تکبر ہے۔ تکبر ہے کیا؟ تکبر یہ ہے کہ بندہ کسی اپنی شہنشاہی پر یا پھر بندہ کسی اپنے کارنامے پر اترائے، یعنی کہ بندہ وہ کہے کہ یار یہ میں نے کیا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے زمین آسمان بنائی تو کوئی اور زمین آسمان بنا نہیں سکتا، تو اللہ کو یہ تکبر، یہ اللہ کو جائز ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں بنائیں ان کا کوئی ساری اس طرح کوئی نعمتیں نہیں بنا سکتا، اور دنیا کے اندر جس کو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ رب العالمین کی عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی ٹائم دے دے، کسی ٹائم لے لے، تو کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ فرعون تھا، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس سے ذلیل، خوار اور غرق کر کے دنیا والوں کو بتلایا کہ رب صرف ایک ہی ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور یہ شان اسی کے لیے، اسی کو لائق ہے۔ اگر اب طرح بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ہدایت ان کے پاس آ جائے ایمان نہیں لاتے، رہنمائی ان کے پاس آ جائے ایمان نہیں لاتے، سیدھا راستہ ان کے پاس آ جائے ایمان نہیں لاتے، اگر ان کے پاس بری چیز آ جائے تو پھر یہ ایمان لے آتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اپنی خواہشات کو ماننے والے ہیں۔ یہاں دراصل بات یہود کی ہو رہی ہے کہ ان کے پاس اللہ رب العالمین نے ہدایت، رہنمائی بھیجی۔ پھر آقا پیغمبر علیہ السلام کے دور کے اندر بھی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل سے وہ نور اٹھا لیا جس نور کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے۔
ان کی انا بدبختی اور ہمدردی کی وجہ سے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر ایک ایسا مرض ڈال دیا جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اب یہ حق کی طرف نہیں آتے۔ یہ یہود کو مخاطب کیا ہوا اللہ رب العالمین نے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر جہاں جہاں فتنہ فساد اور قوم امت مخلوق جہاں بھی ذلیل خوار ہے وہاں پر ان یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ان کی سخت مذمت کو بیان فرمایا۔ اگر اب طرح بیان فرماتے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ وحبطت اعمالهم، آپ ایسا بھی نہ سوچیں کہ آپ دنیا کے اندر جو کچھ کرتے رہیں گے پھر آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس دنیا کے اندر بھی خوار کرے گا اور آپ کو آخرت بھی آپ کی برباد کر دے گا، آپ کا عمل کوئی اللہ رب العالمین کے ہاں کام نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے بآیاتنا ولقاء الآخرہ، کیونکہ آپ کو یقین ہی نہیں رہا کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہوتا تو پھر آپ اللہ رب العالمین کی بات کو مانتے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔